کا وقت 7:12 تھا۔ تو جیسے ہی پرواز شروع ہوئی تو ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں۔ مگر جو لوگ کھڑکی کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو سورج سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ 7:12 ہو گئے ہیں، روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن سورج تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو اس وقت سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب آپ فضا میں ہیں تو سورج آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور میں ان کی اس حرکت کے اوپر بڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بڑے حیران تھے اور میں ان کے اوپر ہنس رہا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ فالس سن سیٹ ہے۔ 10 سے 12 منٹ کے بعد ٹرو سن سیٹ ہوا اور سورج غائب ہو گیا، اور وہ صحیح وقت تھا روزہ کھولنے کا۔ تو یہ ٹرو سن سیٹ اور فالس سن سیٹ کو سمجھیں۔ اہل سنت جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں وہ فالس سن سیٹ ہوتا ہے، اور اہل تشیع جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں وہ ٹرو سن سیٹ ہوتا ہے۔ البتہ ٹرو سن سیٹ کے بعد بھی اگر مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرو گے تو تمہاری یہ نماز، مغرب کی نماز، روزے کی حالت میں لکھی جائے گی، اور روزے کی حالت میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز آپ نے روزے کی حالت میں پڑھی، ظہرین کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز روزے کی حالت میں پڑھی، تو اسی طرح اگر مغرب یا مغربین کی نماز بھی آپ روزے کی حالت میں پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ مغربین کی نماز پڑھ کے یا کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کیا جائے۔ اب یہاں پر میں اہل تشیع حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کھولنے کا صحیح ٹائم کیا ہے۔ اس حوالے سے وسائل الشیعہ جو علامہ شیخ محمد ابن الحسن حر عاملی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95، 96، 97 کے اوپر چند روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کی پکچر بھی بنا کر آپ کو بھجوا دوں گا۔ ان روایات سے آپ کو روزہ کھولنے کے صحیح وقت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ویسے ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیلی ویژن اور یہ سوشل میڈیا تو بالکل نہیں تھا، تو آپ لوگ روزہ کس ٹائم کھولا کرتے تھے؟ روزے کے وقت کا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ تو ان بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ جب چڑیاں اپنے گھونسلوں میں آ جائیں، گھونسلوں میں بیٹھ کر وہ چہچہانا بند کر دیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے تو چڑیاں اپنے گھونسلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن گھونسلوں میں بیٹھ کر پھر وہ مسلسل بولتی رہتی ہیں، کافی دیر تک وہ بولتی رہتی ہیں۔ جب ان کی آوازیں بند ہو جائیں تو پھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن میں آپ کو امام علیہ السلام کے فرمودات بتاتا ہوں وسائل الشیعہ سے۔ وسائل الشیعہ کتاب الصوم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95۔ روزہ افطار کرنے کا وقت مشرقی سرخی کا زائل ہونا اور اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ کلینی علیہ رحمہ باسناد خود ابن ابی عمیر سے اور وہ بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، سورج کے گولے کے غروب ہونے اور آفتار کا وقت داخل ہونے کا وقت یہ ہے
کہ تم قبلے کے بالمقابل کھڑے ہو